زرمبش یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج 20 جولائی منگل کا دن اور سال 2021 ہے۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان دوست مراد بلوچ۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں۔ خبروں کی تفصیل میں جانے سے پہلے ذکر کرتے ہیں ایک اہم خبر کا۔ لندن پولیس نے نیدرلینڈز میں مقیم پاکستانی ایکٹیوسٹ اور پاکستانی فوج کے ناقد احمد وقاص گورایا کے قتل کی منصوبہ بندی میں پاکستانی نژاد محمد گوہر خان نامی شخص کو گرفتار کیا ہے۔ مذکورہ شخص کو پیر کے روز عدالت میں پیش کیا گیا۔ احمد وقاص گورایا قتل کی منصوبہ بندی کے الزام میں زیر حراست ملزم کے حوالے سے پولیس نے کہا ہے کہ ایک شخص پر میٹرو پولیس کے انسداد دہشت گردی کمانڈ کی تحقیق کی بنیاد پر قتل کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم محمد گوہر خان مشرقی لندن کے نوائی علاقے فارسٹ گیٹ کا رہائشی ہے۔ نامزد ملزم گوہر خان کو اس سے پہلے 19 جون کو ویسٹ منسٹر مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کر کے 19 جولائی تک اس کا ریمانڈ حاصل کیا گیا تھا۔ لندن پولیس کے ذرائع نے بتایا ہے کہ توقع ہے کہ ملزم خطا سرزد ہونے کی درخواست دائر کریں گے، تاہم ملزم نے پیسوں کے بدلے وقاص گورایا کو قتل کرنے کی حامی بھری تھی۔ اس حوالے سے احمد وقاص گورایا نے اپنی ایک تازہ ٹویٹ میں لکھا کہ اب یہ واضح ہونا چاہیے کہ کریمہ بلوچ اور ساجد حسین بلوچ کو کس نے قتل کیا تھا۔ انہوں نے لکھا کہ وہ شخصیات جو بات کرتے ہیں وہ پاکستان میں اور پاکستان کے باہر بھی غیر محفوظ ہیں۔ انہوں نے مزید لکھا کہ بین الاقوامی سطح پر کیا جانے والا جرم بین الاقوامی جرم اور ایک دہشت گردی کی کارروائی ہے۔ دوسری طرف بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی ترجمان نے احمد وقاص گورایا سمیت چند لوگوں بشمول بلوچ کارکنوں کے قتل کی منصوبہ بندی کا پردہ فاش ہونے پر اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ یہ پاکستانی دہشت گردی کے خلاف بہت بڑی پیش رفت ہے۔ نیدرلینڈ سمیت عالمی برادری کو اس منصوبے کی تمام زاویوں پر مکمل تفتیش کر کے اس کی تہہ تک پہنچنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی دہشت گردی کے اہم ثبوت محمد گوہر خان اور اس کے معاونین کو عالمی قوانین کے مطابق نہ صرف سزا دی جائے بلکہ اس کے پیچھے موجود تمام محرکات کو منظر عام پر لایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں قوی یقین ہے کہ اس میں پاکستانی ادارے ملوث ہیں۔ بی این ایم ترجمان نے مزید کہا کہ اس واقعے کے بعد یہ گرفتاری اس بات کی دلیل اور ثبوت ہے کہ پچھلے سال سویڈن میں نامور بلوچ صحافی اور دانشور ساجد حسین اور کینیڈا میں بلوچ نیشنل موومنٹ کے رہنما بانو کریمہ بلوچ کے قتل میں براہ راست پاکستان ملوث ہے، لہٰذا گوہر خان کو پاکستانی اداروں کا ایک کارندہ سمجھا جائے اور اسی تناظر میں ساجد حسین اور بانو کریمہ بلوچ کی شہادتوں کی تحقیقات کو بھی توسیع دی جائے۔ بی این ایم ترجمان کا کہنا تھا کہ یہ معاملات دوسرے ممالک میں مقیم چند افراد کا مسئلہ اور اقدام قتل نہیں بلکہ عالمی دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے، لہٰذا ذمہ دار عالمی طاقتوں کو پاکستان کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں کیس درج کر کے ممکنہ طور پر دوسرے سیاسی اور سماجی کارکنوں کو تحفظ دلانے میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ نیوز بلیٹن میں شامل بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں اب پیش کریں گے سارین بلوچ۔ بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ عالمی سطح پر جاری آگاہی مہم کے تحت 17 جولائی کو جرمنی کے شہر کولن میں عالمی یوم انصاف کے موقع پر ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جہاں جرمن شہریوں کو پاکستانی مظالم اور بربریت کے بارے میں آگاہی دی گئی اور پیمفلٹ تقسیم کیے گئے۔ بی این ایم کے ممبر سنگت جبار بلوچ نے مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان صدیوں سے دنیا کے نقشے پر ایک آزاد اور پرامن ملک رہا ہے، مگر بدقسمتی سے برطانیہ نے اپنے مفادات کے لیے بلوچستان کو تقسیم کر کے بلوچ قوم کو غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا اور برطانوی آشرواد سے پاکستان نے بلوچستان پر قبضہ کر لیا۔ آج پاکستان نہ صرف بلوچ کی نسل کشی کر رہا ہے بلکہ پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے۔
آج ہمارے مظاہرے کا مقصد انٹرنیشنل کمیونٹی اور دنیا کے دوسرے پرامن اداروں سے اپیل کرنا ہے کہ پاکستانی دہشت گردی کو ختم کر کے بلوچ قوم کو انصاف دیا جائے۔ مظاہرے سے اپنے خطاب میں امجد مراد نے کہا کہ جب بھی ہم مظاہرے کرتے ہیں ہمارا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اپنی مظلومیت اور پاکستانی مظالم کو دنیا کے سامنے لائیں، لہٰذا ہم مہذب دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان نہ کسی قانون کا پابند ہے اور نہ کہ انسانی حقوق کی پاسداری کرتا ہے۔ بلوچستان میں بلوچوں کی نسل کشی کر رہا ہے مگر دنیا خاموش تماشائی بنا ہوا ہے۔ BRP کے ممبر عبدالجلیل نے مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج ہم ادھر عالمی انصاف کے دن کی مناسبت سے اس لیے مظاہرے کر رہے ہیں تاکہ ہم دنیا کو یہ بتا سکے کہ آج بھی بلوچ قوم انصاف کا منتظر ہے۔ لوگوں کی جبری گمشدگی کا جو سلسلہ سال 2000 سے جاری ہے، جن میں ڈاکٹرز، اسٹوڈنٹس، ٹیچرز، مزدور، سیاسی کارکن اور انسانی حقوق کے کارکن کے علاوہ عام عوام بھی جبری گمشدگی کا شکار ہے۔ آخر میں بانک فرزانہ بلوچ نے پیمفلیٹ پڑھ کر مقامی لوگوں اور مظاہرین کو سنایا۔ بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی انفارمیشن سیکریٹری دلمراد بلوچ نے جون کے مہینے میں قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں انسانی حقوق کے پامالیوں کی رپورٹ شائع کی ہے اور کہا ہے کہ جون میں بلوچستان میں پاکستانی مظالم حسب سابق جاری رہے۔ اس مہینے میں 50 سے زائد ریاستی فوجی جارحیتوں کے دوران 47 افراد جبری طور پر لاپتہ، 19 افراد قتل، درجنوں گھر نظر آتش، سینکڑوں مال مویشی اور نقدی لوٹ لیے گئے۔ رپورٹ کے مطابق قتل ہونے والے افراد میں ایک زیر حراست، 2 افراد کو کلکور میں اور ایک شخص کو پنجگور میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ 5 بلوچ جوہدکار پاکستانی فوج کے ساتھ جھڑپ میں شہید ہوئے۔ وڈ اور مغربی بلوچستان میں 2 لوگوں کو پاکستانی ڈیتھ اسکواڈ نے شہید کر دیا، جبکہ مند میں سرکاری حمایت یافتہ ٹیچر نے ایک جھگڑے کے دوران خاتون کو چاقو سے وار کر کے قتل کیا۔ 7 لوگوں کے قتل کی محرکات معلوم نہ ہو سکے۔ اس مہینے میں پاکستانی فوج نے کلکور اور کولوا مادگے قلات میں درجنوں خواتین سے جنسی زیادتی کی۔ 5 افراد پاکستانی فوج کی ٹارچر سیلوں سے بازیاب ہوئے۔ دلمراد بلوچ نے کہا کہ پاکستانی مظالم اور وحشت میں شدت ہی آ رہی ہے۔ تمپ میں گہرام نادل کا حراستی قتل اور کلکور میں اجتماعی جنسی زیادتی اس کی واضح مثالیں ہیں۔ ان واقعات پر بلوچ عوام کا رد عمل اور متاثرین کی جانب سے پریس کانفرنس اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعات تواتر کے ساتھ رونما ہو رہے ہیں، لیکن اب لوگوں نے خوف اور دھمکیوں کو بالائے طاق رکھ کر واقعات کو میڈیا کے سامنے لایا ہے اور اب عوام یہ یقین کر چکی ہے کہ پاکستانی مظالم چھپانے سے نہیں رکتے۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے سربراہ نے اپنے ایک پیغام میں اپنے سرمچار ساتھیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کورونا کے وبائی مرض سے بچنے کے لیے تمام تر احتیاطی تدابیر پر عمل کریں، جبکہ عید کے دن گلے ملنے، ہاتھ ملانے، ایک دوسرے کے گھروں میں جانے اور اجتماع کرنے سے اجتناب کریں۔ انہوں نے اپنے پیغام میں زور دیا ہے کہ چونکہ ہم نامساعد حالات کا شکار ہیں، اس لیے ہمیں دوسروں کی نسبت زیادہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر بے احتیاطی کی وجہ سے ہم اس بیمار کا شکار ہوئے تو ہمیں زیادہ نقصان ہوگا۔ انہوں نے خطے میں وبائی مرض کی 5ویں شدید لہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے خطے میں جہاں ہم رہتے ہیں کورونا کے پھیلاؤ اور مریضوں میں اضافہ ہوا ہے، لہٰذا ہمیں احتیاط کی زیادہ ضرورت ہے۔ بلوچ قوم دوست رہنما گلزار امام نے افغانستان کی صورتحال پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان کی قومی فوج اس وقت طالبان کے خلاف ایک تاریخی جنگ لڑ رہی ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں طالبان کو پاکستان کی پیراملٹری فورس قرار دیتے ہوئے کہا کہ مہذب دنیا کو افغان قوم کی مدد کے لیے آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا، ہماری نیک خواہشات افغان قوم اور افغان قومی فوج کے ساتھ ہیں۔ پاکستان میں تعینات افغان سفیر نجیب اللہ علی خیل کی بیٹی سلسلہ علی خیل کے اغوا اور ان پر تشدد کے رد عمل میں افغانستان نے اپنی سفیر اور سفارت عملے کو اسلام آباد سے واپس بلا لیا ہے۔ افغان حکومت میں پبلک اور اسٹریٹجک افیئرز کے ڈائریکٹر وحید عمر نے اس حوالے سے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے وزیر خارجہ کو ہدایت کی ہے کہ جب تک افغانستان کی سفیر کی بیٹی کے اغوا کے مجرموں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا اور جب تک حکومت پاکستان کی طرف سے افغان سفیر اور سفارتی عملے کے تحفظ کی ضمانت نہیں دی جاتی، اسلام آباد میں مقیم افغان سفیر اور سفارت عملہ کابل میں رہیں گے۔ افغان سفیر کی بیٹی کی اغوا
اور تشدد پر رد عمل دیتے ہوئے بلوچ نیشنل موومنٹ کے سابق جنرل سیکریٹری رحیم بلوچ ایڈوکیٹ نے اپنے بیان میں کہا، اسلام آباد میں افغانستان سفیر نجیب اللہ علی خیل کی بیٹی سلسلہ علی خیل کو اغوا اور تشدد کا نشانہ بنانا انتہائی قابل مذمت ہے۔ پاکستان کی بدمعاش خفیہ ایجنسیوں کو نہ تو اپنے قوانین کا احترام ہے اور نہ ہی بین الاقوامی قوانین اور انسانیت کا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے جرم کے لیے کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے۔ بندوبست پاکستان سندھ کے مرکزی شہر کراچی میں کورونا وائرس کے ڈیلٹا ویرینٹ کے باعث بڑے سرکاری اور غیر سرکاری ہسپتالوں میں جگہ ختم ہونے لگی ہے، جبکہ انڈس ہسپتال انتظامیہ نے کہا ہے کہ انڈس ہسپتال کا کورونا وارڈ اور ایمرجنسی مریضوں سے بھر گئی ہے، جہاں اضافی بیڈز لگا کر مریضوں کو رکھا جا رہا ہے۔ محکمہ صحت سندھ نے کہا ہے کہ ایکسپو سینٹر کراچی میں مزید مریضوں کے داخلے کی گنجائش نہیں، جبکہ آغا خان ہسپتال نے کورونا کے مزید مریضوں کو لینے سے منع کر دیا ہے۔ دوسری جانب ڈاکٹروں اور ماہرین صحت نے حکومت سے کراچی میں کورونا کے ڈیلٹا ویرینٹ کے تیزی سے پھیلنے کے باعث ہیلتھ ایمرجنسی کے نفاذ کا مطالبہ کر دیا۔ افغان حکومت اور طالبان کے وفد کے درمیان قطر کے دارالحکومت دوحہ میں 2 روزہ مذاکرات اختتام پذیر ہو گئے ہیں۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق اتوار کو مذاکرات کے اختتام پر مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ فریقین نے تنازع کے حل پر پہنچنے پر اتفاق کیا ہے اور اس سلسلے میں آئندہ ہفتے دوبارہ مذاکرات ہوں گے۔ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان ثالث کا کردار ادا کرنے والے قطر کے انسداد دہشت گردی کے سفیر مطلق القحطانی نے کہا ہے کہ فریقین نے اتفاق کیا ہے کہ جب تک کسی نتیجے پر پہنچا نہیں جاتا اس وقت تک اعلیٰ سطح پر مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھا جائے، جبکہ عام شہریوں کی ہلاکتوں کو روکنے کے سلسلے میں کام کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ بھارت کے شہر ممبئی میں مانسون کی شدید بارشوں نے تباہی مچا دی ہے، جہاں حکام کے مطابق دیوار گرنے اور لینڈ سلائیڈنگ کے نتیجے میں کم از کم 23 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق بھارت کی نیشنل ڈیزاسٹر رسپانس فورس نے کہا ہے کہ اتوار کی صبح چیمبر علاقے کے مضافات میں ایک درخت کے گرنے سے دیوار منہدم ہو گئی، جس کے نتیجے میں قریب موجود افراد اس کے نیچے دب گئے۔ NDRFP کے مطابق ملبے سے 17 لاشوں کو نکال لیا گیا ہے، جبکہ مزید لاشوں اور زندہ بچ جانے والوں کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے اور شہر کے شمال مشرق میں لینڈ سلائیڈنگ کے نتیجے میں 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ دوستین مراد بلوچ کو اجازت دیجیے۔